یہ بہت سے نوجوانوں نے سوال لکھا، میں ان کے نام نہیں پڑھ رہا. سوال یہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے فرمایا کہ اللہ کو اپنی ٹاپ پریورٹی بنائیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مسلمان اتنا الجھ چکا ہے کہ وہ اس موضوع پہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا. میں خدا کو اپنی ٹاپ پریورٹی تو بنا لوں اور بنانا چاہتا بھی ہوں، لیکن میں اپنے جذبات کی، ایموشنز کی مخالفت کیسے کروں؟ یہی تو جہاد میں اصل میں اور کیا جنگ ہے جو کلمہ پڑھنے سے شروع ہوتی ہے، اور کیا فساد ہے جو انسانی طبیعت میں کلمے کے بعد شروع ہوتا کہ لا الہ الا اللہ. میں جو ہزاروں خداؤں میں تقسیم ہوں، میرے باطن میں میری انا میری خدا ہے، میرا انتخاب میرے خدا ہے، میری محبتیں میرا خدا ہیں، میرا تعشق میرا خدا ہے، میری چاہتیں رغبتیں ہر چیز میرا خدا ہے. زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ سارے کے سارے خدا ہیں، اوہام باطلہ خدا ہیں. اگر ان ساری چیزوں کی عبادت تھی ہم نے کرنی ہے تو پھر لا الہ کیوں کہنا ہے؟ پھر لا الہ کیوں کہنا ہے؟ میں نے الا اللہ تک کب پہنچنا ہے؟ کیا بہتر نہ ہوگا کہ میں کلمے سے دستبردار ہو جاؤں؟ میں یہ نہ کہوں کہ میں الا اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، میرا کیلیبر کوئی نہیں ہے. یہ تو بڑی ہمت کا کام ہے، بڑی سوچوں کا کام ہے. مگر خدا کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم کبھی میری محبت نہیں پا سکتے، برات عاشقاں در دل. تم کبھی میری محبت نہیں پا سکے جب تک کہ اس کے مقابلے میں اٹھتی ہوئی محبتوں کو خرچ نہ کرو، قربان نہ کرو. چلیے ایک دن کا کام نہیں ہے، اٹس ناٹ اے ون ڈے جاب. 22 برس قرآن اترتا رہا، 22 برس عربوں کی جبلتیں ٹوٹتی رہی، 22 برس تک تربیت کے اس نظام میں بدترین لوگ بہترین میں بدلتے رہے، ایک دن میں نہیں بدلے. میں بہترین انسان بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، میرا رینک کا صحابہ رسول کا نہیں ہے. ثم الذین یلونہ، ثم الذین یلونہ. میں نہ رسول ہو سکتا ہوں، نہ اصحاب رسول میں سے ہو سکتا ہوں، نہ میں تابعین اولا میں سے ہو سکتا ہوں، نہ میں تبع تابعین میں سے ہو سکتا ہوں. میرا رینک ان سے نیچے آتا، ان سے نیچے. رسول خدا نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر میرے اصحاب کا، پھر تابعین کا. ثم الذین یلونہ، ثم الذین یلونہ. حضرات گرامی، آج کے دن ہم زیرو مارجن سے تو شروع کر سکتے ہیں نا. میں اگر عمل نہیں کر سکتا، میں خواہش کا اظہار تو کر سکتا ہوں نا. اور خواہش کے اظہار کے لیے ہی سورہ فاتحہ نا. فاتحہ کیا چیز ہے؟ جد و جہد کے کھلنے کو کہتے ہیں، میری اپروچ کا کھلنا نا. سورہ فاتحہ اور کیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا. دیکھیے جس چیز کو آپ کمتر سمجھتے ہو نا وہ بہت بڑی بات ہے. اس سورت کو آپ چھوٹا سمجھتے ہو نا، دن میں 10 مرتبہ پڑھتے ہو نا، اس کی اہمیت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ آپ سے عمل کا تقاضا نہیں کر رہی. آپ غور کیجئے، سورہ فاتحہ اس سوال کا جواب ہے جو ابھی آپ نے کیا کہ خدا کو ماننے کی آرزو ہے. وصال یار بڑی چیز ہے مگر ہمدم، وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں. جس شخص کے دل میں آرزو خداوند پیدا ہو گئی، اس کا پہلا سوال یہی ہے نا کہ کیا کروں؟ تو اللہ کہتا ہے فاتحہ سے شروع کر، فاتحہ سے شروع کر، دعا سے شروع کر. یہ کہے کہ اہدنا الصراط المستقیم،
دکھا مجھے سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن کو تو نے عقل و شعور بخشا، وہ تیرے راستے پہ چلے جو لا الہ سے الا اللہ تک پہنچ گئے. اور ان لوگوں کا رستہ نہ بتانا جو تکبرات ذات میں کھو گئے، جو بتان عصر حاضر میں کھو گئے، جو پاپ سنگر ہی بن گئے. ان لوگوں کا رستہ نہ بتانا. ان لوگوں کا رستہ بتانا کہ جن پر تیرا یہ رحم و کرم ہوا کہ تو نے انہیں آرزو اور مقاصد کی منزل تک پہنچایا. میں آج آغاز کر رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، تو مجھے عمل کی توفیق دے. تو خواتین و حضرات، توفیق یہ ہوتی ہے، وما توفیقی الا باللہ. توفیق ہے کیا؟ اللہ کی طرف سے. علیہ توکلت و الیہ انیب، اس پہ بھروسہ کرنا اور اس کی طرف رجوع کرنا. اور الفاتحہ شفا کل دائن، کہ یہ وہ صورت ہے، یہ شفا تمام امراض کی شفا ہے، اور سب سے بڑھ کر فاتحہ امراض قلب کی شفا ہے. جو آپ کے دل میں وساوس، جو اجرام فلکی کے گمان، جو زندگی کے گمان، جو غلطیوں کے گمان آتے ہیں، اس میں آپ کو یہ رستہ دکھاتی ہے. اور اگر اللہ توفیق دے تو آپ اپنے مشاغل میں جیسے نماز میں ہیں، سورہ فاتحہ کو جزو فکر بنائیں اور خدا سے دعا مانگتے رہیں. اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے رستے کشادہ ہوں گے. آپ کو عملی رستے ملیں گے، نظری رستے ملیں گے، فکری رستے ملیں گے، اور آپ قرب و جوار خداوند میں جا کے رکیں گے.